मां के हवाले से बात की जा रही थी। 4 मिसरे पढ़ने की इजाजत दीजिए। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, एक बात अर्ज करूं, आज के अहद में हालात यहां पहुंच गए हैं कि हमें यह कहना पड़ता है कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं तो आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, आवाजों की इस भीड़ में एक ऐसी आवाज जो गूंज बनकर सारी दुनिया में इस तरह गूंजती है कि मुशायरे में बहुत दूर तक और बहुत देर तक उस गूंज को महसूस किया जाता है, तो वो आवाज है मेरे अजीज दोस्त अल्ताफ जिया की। मैं चाहता हूं मालेगांव के इस मेहमान शायर को इतनी कमजोर तालियों में नहीं, आपने मेरे भरोसे की लाज रखी। अल्ताफ जिया माइक पर आ गए हैं। अल्ताफ जिया हैं, माइक है, रात है, फैसला आपके हाथ है। इरशाद इरशाद भाई। मुहीब कादरी साहब और सालार चाउस साहब का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप जैसी जिंदा दिल सामीन के सामने मैं अपना कलाम पढ़ सकूं। इजाजत है? पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। बुग़्ज़ हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। सुनिए, जी लगा के सुन लीजिए भाई। हसद नफरत को अपने, बुग़्ज़ हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। बुग़्ज़ हसद नफरत को अपने। दूसरा मिसरा आपको मजबूर करेगा दुआएं देने के लिए। पेश कर रहा हूं मुलाज़ा। इरशाद इरशाद। बुग़्ज़ हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। कागज की एक नाव बनाओ, कागज की एक नाव बनाओ। अपना बचपन याद करो, कागज की एक नाव। अल्ताफ जिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कागज की एक नाव बनाओ। बुग़्ज़ हसद नफरत को अपने ज़हनों से आजाद करो। कागज की एक नाव बनाओ। अपना बचपन याद करो, कागज की एक नाव बनाओ। वाह वाह वाह। तमाम अहले इल्म हजरात यहां बैठे हैं। शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। कागज की एक नाव बनाओ, अपना बचपन याद करो। कागज की एक नाव बनाओ। जो चाहोगे मिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। जो मांगोगे पाओगे। जो चाहोगे मिल जाएगा। जो चाहोगे मिल जाएगा। जो चाहोगे
شرط ہے لیکن اس کے آگے اشکوں سے فریاد کرو شرط ہے لیکن اس کے آگے شرط ہے لیکن اس کے آگے اشکوں سے فریاد کرو کاغذ کی ایک ناؤ بناؤ کاغذ کی ایک ناؤ بناؤ اپنا بچپن یاد کرو کاغذ کی ایک ناؤ بناؤ. بہت شکریہ حاضرین, بہت محبتوں سے آپ سن رہے ہیں. ابھی تک میں نے یہ دیکھا ندیم بھائی ان میں کوئی نمی آئی نہ کمی آئی. اتنی سرد رات میں یہ بیٹھے ہیں اردو کی محبت میں ان کی اردو نوازی کو سلام عرض کرتا ہوں. اور آج ہم شاعروں کو احساس ہو گیا کہ اردو کبھی مٹ سکتی ہے نہ اردو کو مٹایا جا سکتا ہے. جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہیں اردو کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک مطلب پڑھتا ہوں, ایک کالے من والے کالے دھن کی بات کر رہے ہیں. ایک مطلب پڑھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں کالا دھن کس کے پاس ہے. خاموش وہی رہے گا جس کے پاس بلیک منی ہے. اب ندیم بھائی نوٹ کریں گے کن کن لوگوں کے پاس بلیک منی ہے. پیش کرتا ہوں. اچھا, اس کام پہ مجھے لگایا گیا ہے. آپ جج ہیں اس پروگرام کے, اس مشاعرے کے, آپ نوٹ کریں گے. جی شکریہ. اگر 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 ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے, اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے, اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں
ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس محفل میں بہت سے نورانی چہرے موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ میں ان چمکدار سینوں کی نظر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ارشاد لہذا فرمائیں، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا، جنہیں قرآن کی آیت، جنہیں آیات قرآنی، جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی، جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی، لاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، لاد محفوظ رہتی ہے، کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ ندیم بھائی، ارشاد کتنے ایماندار، کتنے شریف لوگ ہیں، ہر شعر پر نواز رہے ہیں۔ اللہ ان کی سماعت کو سلامت رکھے، ان کی آمین۔ محبتوں کو سلامت رکھے۔ ایک شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد ارشاد دل ڈرتا ہے پڑھنے کو، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شعر میں یہاں پڑھوں تو جی۔ بڑی محبتوں سے سنا جائے گا۔ پیش کرتا پڑھیے ہوں پڑھیے عطل بھائی پڑھیے۔ میرے محترم سراج شولہ پوری یہاں بیٹھے ہیں، بڑی محبتیں حاصل ہیں مجھے ان کی، میں ان کے حوالے سے یہ شعر آپ تک جی پہنچا جی رہا بھائی ہوں۔ ملازم ارشاد۔ کفن میلا نہیں ہوتا، من میلا نہیں ہوتا، دھن میلا نہیں ہوتا، جو ہم خود کو آہا بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے، جو ہم خود کو بچا لیتے، جو ہم خود کو بچا لیتے، جو ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے، بدن بے داغ ہوتا، پیرہن میلا نہیں ہوتا، بدن بے داغ ہوتا، پیرہن میلا نہیں ہوتا، بدن بے داغ ہوتا، پیرہن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا۔ بہت مہذب ہو چکی ہے یہ محفل، دو پاکیزہ مصرے اور پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد۔ اور جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بالکل گمسم ہو گئے ہیں، انشاءاللہ یہ دو مصروں کے بعد ان میں حرارت آ جائے گی۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، مجھے بھائی دیکھیے گا بطور خاص شعر پڑھتا ہوں۔ کفن میلا نہیں ہوتا، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ، وہاں کی
کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، وہاں کی خاک ملنے سے بدن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ یہ آخری شعر اس غزل کا ارشاد۔ میں نے جہاں بھی پڑھا ہے پورے مجمع میں ایک ہلچل سی ہو گئی ہے، اس لیے ہلچل ہوئی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اگر آپ کے دل کی بات ہے تو میری آواز میں آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں نوجوانوں، ارشاد ارشاد۔ تمام لوگ شریک ہو جائیں میرے اس شعر میں، بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، سنیے گا۔ کفن میلا نہیں ہوتا ہمارے ملک کا رہبر، ہمارے ملک کا رہبر، ہمارے ملک کا رہبر نشے میں چور رہتا ہے، ہمارے ملک کا رہبر نشے میں چور رہتا ہے، اگر وہ ہوش میں ہوتا وطن میلا نہیں ہو۔ واہ واہ واہ۔ الطاف ضیاء، الطاف ضیاء، الطاف ضیاء سے آپ ایک غزل اور سننا چاہتے ہیں؟ اگر سننا چاہتے ہیں تو تالیوں کی گونج میں بتائیے کہ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں الطاف ضیاء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک غزل، کئی فرمائشیں الطاف ضیاء میرے پاس آ گئی ہیں آپ کی۔ ایک فرمائش ہے پھول بھی چمکتا ہے تتلیاں چمکتی ہیں، ایک فرمائش ہے شجر کی شاخ پر جب بھی سمر لہرانے لگتے ہیں۔ جی جی، اس کے علاوہ بھی کئی فرمائشیں میں بتا نہیں رہا ہوں۔ ہاں، اگر آپ واقعی سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ پورا مجمع مجھے بتائے کہ آپ سننا چاہتے ہیں۔ مطلب پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ارشاد۔ جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں۔ ایک بات عرض کر دوں، یہ جو مطلع ہے، ایک لفظ بھی اگر آپ نے مس کر دیا تو یہ مطلع اڑ جائے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ذرا سا غور سے سنیے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہوگا۔ جما رہی ہے جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، جما رہی ہے، جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی، کیا کہنا کیا کہنا، واہ 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 واہ۔ اندھیرے میں چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا، الطاف کیا کہنا، زندہ باد، زندہ باد۔ اندھیرے میں بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی، بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی، بھٹک رہا ہے، بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی، بھٹک رہا ہے، بھٹک رہا ہے کوئی روشنی میں رہ کر بھی،
بتا رہا ہے کوئی راستہ اندھیرے میں، بتا رہا ہے کوئی راستہ اندھیرے میں، بتا رہا ہے کوئی راستہ اندھیرے میں، جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں۔ عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف، عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف۔ واقعی آپ سناٹے میں آ گئے۔ عجب طرح کا تھا، عجب طرح کا عجب طرح کا تھا سناٹا میرے چاروں طرف، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، میں منتظر تھا کوئی بولتا اندھیرے میں، چراغ ڈھونڈ رہی ہے ہوا اندھیرے میں، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر۔ دوستو سنبھال لیجئے گا میرا دوسرا مصرع پیش کرتا ہوں آپ کی اس عدالت میں، انصاف ہو جائے تو مجھے تسکین ہو ملے گی۔ پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد۔ ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، ندامتوں کے ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا۔ احمد پور کے بزرگوں اور ساتھیوں، کیا یہ شعر ایک بار پھر نہیں پڑھا جانا چاہیے؟ پڑھا جانا چاہیے تو میری آواز میں اپنی تالیوں کی گونج شامل کریے۔ ہم گزارش کرتے ہیں الطاف ضیاء سے کہ یہ شعر پھر سے عنایت کریں۔ ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، ندامتوں کے چراغوں سے دل کو روشن کر، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں، قبول ہو کے رہے گی دعا اندھیرے میں۔ محب قادری صاحب، محسن صاحب، سالار چاؤ صاحب، احمد پور والوں، میں یہ شعر آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں، ارشاد ارشاد، آپ کے شہر کی نظر کرتا ہوں، آپ کی زندہ دلی کی نظر کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ میں اگر آپ جڑ گئے تو سلیقے سے یہ شعر بھی میں پڑھ پاؤں گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد۔ جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں، نہ جانے کون منور ہے میرے کمرے 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 میں، چمک رہا ہے بہت آئینہ اندھیرے میں، چمک رہا ہے بہت آئینہ اندھیرے میں، چمک رہا ہے بہت آئینہ اندھیرے میں، جما رہی ہے قدم جا بجا اندھیرے میں۔ اور اس غزل کا مقطع پیش کر رہا ہوں دوستو، ارشاد ارشاد، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھرپور محبتوں سے
मक्ते पर भी मुझे नवाजेंगे। और मैं ये मक्ता अपने भाई, बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब के कदमों में रखता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये मक्ता उन्हें अच्छा लग जाए तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। जमा रही है कदम जा बजा अंधेरे में। मक्ता पढ़ता हूं दोस्तों, इरशाद, इरशाद, इरशाद। मैं आफताब के सब रंग जानता हूं जिया। मैं आफताब के सब रंग जानता हूं जिया। सिराज भाई, अतुल भाई, जी जी जी। मैं आफताब के सब रंग जानता हूं जिया, इसीलिए मुझे रखा गया अंधेरे में। इसीलिए आपकी फरमाइश पर हाजिर हुआ हूं, आपकी गुजारिश पर हाजिर हुआ। पेश करता हूं लिहाजा फरमाइश। नदीम भाई, जी जी, एक मतला और 2-3 शेर भाई, इसमें भाई। जो अहम हैं वो मैं इन तक पहुंचा दूं और अपनी जी। जगह ले लूं। हालांकि जी तो चाह रहा है कि कलेजा निकाल के रख दूं, लेकिन हमें वक्त इजाजत नहीं दे रहा कि हम ज्यादा देर तक यहां खड़े रहें। पेश करता हूं मतलब मुलाजा इरशाद, फरमाएं। इरशाद। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, थोड़ा सा इको कर दीजिए। शजर की शाख पर जब भी, दोस्तों मन लगा के सुन लें, मुझे भी लगे कि मैंने कुछ पढ़ दिया और आपको भी लगे कि आपने कुछ सुन लिया। जी। पेश करता हूं। जी भाई। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं, वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। अब एक शेर पढ़ता हूं नदीम भाई, इरशाद। कि तमाम लोग शरीक होंगे उसमें। पेश करता इरशाद, हूं। इरशाद। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। क्या कहना, क्या कहना। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। चले हैं आईना वो बेचने अंधों की बस्ती में। इस अहमदीपुर के होशियार सब दीवाने लगते हैं। इस अहमदीपुर के होशियार सब दीवाने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। क्या कहना, क्या कहना, वाह। और बतौर खास इरशाद। मेरे नौजवान दोस्त यहां मौजूद हैं, उन तक मैं ये शेर पहुंचा दूं। अता हो भाई। मैं जब भी उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं, मैं जब भी उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूं, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी। और ये शेर शायद इस शेर के लिए कहा गया है मुझे, इस गजल को पढ़ने के लिए। मैं वो शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूं। जी। इस महफिल का, इस बज़्म का हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। अगर उसके सीने में औलाद का दर्द है तो मेरे इस शेर को सुनकर वो मचल उठेगा
اور مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے گا. پیش ارشاد، کرتا ہوں ارشاد، ملاحظہ ارشاد. فرمائیں. شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی. اور دوستو، یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے وہاں کی سامعین آج بھی مجھے فون کر کے مبارکباد پیش کرتی ہے کہ الطاف بھائی آپ نے بہت موزوں شعر کہا ہے. اگر آپ نے بھی نواز دیا تو مجھے اچھا لگے گا. اور شاید یہ آخری شعر اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. پڑھیے پڑھیے. آخری شخص بھی شریک ہو جائے اس میں، اس مشاعرے کا، اس بزم کا. پیش کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. ملاحظہ فرمائیں، آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر پھیلانے لگتے ہیں، جنہیں واہ واہ واہ.